السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین وبعد. محترم ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش کرتا ہوں، اور پروگرام کی ابتدا ہی میں دل کی گہرائیوں سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ پروگرام علم و حکمت کو ازراہ کرم شرف قبول نصیب فرمائے، پذیرائی کا شرف اسے حاصل ہو اور اس کے فائدے کو عام اور تام فرمائے۔ اللہ تعالیٰ علم کے مطابق عمل کی دولت اور توفیق سے ہم سب کو نوازیں، ہمارے عقائد بھی درست ہوں اور نیک اعمال بھی درست ہوں، اعمال بھی ہمارے درست ہوں۔ یہ بہت اہم باتیں ہیں۔ آپ دیکھیے گا کہ اس پروگرام میں موضوع کے تعلق سے میری گفتگو ہوا کرتی ہے الحمدللہ، تو آج جو ہے ایک اہم بات میں عرض کرنے والا ہوں انشاءاللہ۔ کل کی باتوں کا تسلسل انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا۔ ہم بسا اوقات بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ علم کے مطابق عمل بھی ہو، یہ بہت ہی ضروری ہے، علم کے مطابق عمل ہونا چاہیے، اور عمل کے بغیر نرا علم، خشک علم کوئی حیثیت نہیں رکھتا اور اس کا فائدہ عام نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں ایک نکتے کی بات یہ ہے کہ عمل کے ساتھ ساتھ عقیدے کا درست ہونا بھی نہایت ضروری ہے، ایمان کی محنت بھی ضروری ہے اور عقائد کی محنت کی بھی ضرورت ہے۔ صحیح عقیدے کا حامل ہونا، بہت سارے لوگ ایسے مل جائیں گے کہ اعمال صالحہ بھی کافی سارے ہوں گے، لیکن وہم یحسنون انہم صنعا کے مصداق ٹھہرتے ہیں۔ وہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ایمان نہیں ہے، عقیدہ درست نہیں ہے، تو دنیاوی زندگی میں چاہے وہ کتنے ہی اچھے کام کر لیں، لیکن ان اچھے کاموں کا کوئی اثر نہیں ہے اور ان کا کوئی فائدہ آخرت میں ذرہ برابر بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ صرف نیت کا درست ہو جانا اور نیت میں اخلاص کا پایا جانا کافی نہیں ہے، بلکہ طریقہ کار کا درست ہونا، عقیدے کا درست ہونا، ایمان کا درست ہونا، یہ بھی لازمی ایک امر ہے۔ تو دیکھیے، جو کتنے لوگ ہیں جو دریا گنگا میں جا کے اسنان کرتے ہیں، تو ہمارے عقیدے کے مطابق آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ شرک میں بھی مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک لہ ہے، اس کی ذات کے ساتھ وہ شرک بھی کرتے ہیں۔ کیا ان میں سے ہر ایک کے اندر اخلاص نہیں ہے؟ نہیں، وہ کسی کو راضی کرنے کے لیے وہ صورت اختیار کرتے ہیں، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ یہ کام سارے کرتے ہیں، چلہ کشی کرتے ہیں اور بہت لمبی مدت جو ہے وہ کھائے پیے بغیر جو ہے گزارتے ہیں۔ بظاہر وہ مجاہدہ نفس سے کام لے رہے ہوتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو کھائے پیے بغیر مجاہدہ کرتے ہیں، سادھنا کرتے ہیں، اور بہت ساری کوششیں وہ بروئے کار لاتے ہیں، روحانیت کے لیے یہ کام کرتے ہیں، لیکن چونکہ ایمان نصیب نہیں ہے اور اللہ تک پہنچنے کا یہ طریقہ حضور اکرم نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، اس لیے اسے قابل قبول قرار نہیں دیا جا سکتا، اس پر مہر تصدیق ثبت نہیں کی جا سکتی، اس کو درست قرار نہیں دیا جا سکتا۔
سچی بات یہ ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو بڑی چلہ کشی کرتے ہیں، بڑی محنتیں کرتے ہیں، ریاضتیں برداشت کرتے ہیں، مشقتیں اٹھاتے ہیں، بھوکے رہ کر، کپڑے پہنے بغیر رہتے ہوئے زندگی کے لمحات وہ گزارتے ہیں، اور کوئی اس کے پیچھے مقصد کار فرما ہوتا ہے، نیت بسا اوقات اچھی بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ طریقہ اور یہ طرز عمل اس لیے درست اور کارگر نہیں ہے کہ جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ طریقے کا درست ہونا لازمی ہے اور ضروری ہے۔ اسلام ایک طریقے کا نام ہے، اس طریقے کے مطابق یعنی جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اور آپ کے لائے ہوئے دین اور طرز عمل کے مطابق اگر کوئی عمل اگر نہیں ہے اور اس کی تصدیق اگر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال یا افعال، اعمال یا آپ کی تصدیقات کے ذریعے اس کی صحت ثابت نہ ہو جائے، درستگی ثابت نہ ہو جائے، تو چاہے کتنا ہی مخلصانہ عمل کیوں نہ ہو، چاہے کتنی اچھی نیت کے ساتھ وہ عمل انجام نہ دیا گیا ہو، لیکن قبولیت کا نام و نشان اس میں نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ایک مسترد عمل ہوگا، مستند ہونا تو دور کی بات ہے، مقبول بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دیکھیے گا کہ قرآن کریم میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں، 6666 آیتیں بتائی جاتی ہیں۔ اب تعداد میں کمی بیشی ہو، لیکن بہرحال 6000 سے زیادہ آیتیں قرآن کریم میں موجود ہیں۔ ان تمام آیتوں میں 6500 آیتیں تو ہوں گی۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ ان میں سے 500 آیتیں عمل سے متعلق ہیں، احکامات سے متعلق ہیں، یعنی عملی زندگی سے تعلق رکھنے والی آیتیں 500 ہیں، اور باقی 6000 آیتیں وہ پریکٹیکلی عمل سے متعلق نہیں ہیں، وہ انسان کی نیت کی درستگی کے لیے، انسان کے عقائد کی درستگی کے لیے، ایمان کی درستگی کے لیے اور جذبات کی درستگی کے لیے، جذبات کی اصلاح کے لیے، عقائد کی اصلاح کے لیے، نیتوں کی اصلاح کے لیے باقی 6000 آیتیں ہیں۔ کتنے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی وہ عمل سے متعلق کوئی بیان کہو، اچھی بات ہے، عمل سے متعلق باتیں ہر بیان میں آنی چاہیے، کوئی نہ کوئی بات ایسی ہو کہ جس کو انسان پلے باندھ دے اور کچھ عمل کی بات لے کر مجلس سے اٹھے اور جائے، لیکن عقیدے کو درست کرنا، نیتوں کی اصلاح کرنا، جذبات کی اصلاح کرنا، موجوں کی طرح جو ہمارے دلوں میں خیالات پیدا ہوتے ہیں، جذبات انگڑائی لیتے ہیں، تخیلات پیدا ہوتے ہیں، عقائد جنم لیتے ہیں، ان عقائد کا درست ہونا یہ بھی ایک لازمی امر ہے، ایک ضروری معاملہ ہے۔ تو محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے 500 آیتیں احکام سے متعلق نازل فرمائی اور 6000 آیتیں ایمان، عقائد، جذبات اور نیتوں کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں۔ اسی طریقے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث طیبہ ہیں۔ اگر موضوع احادیث وغیرہ کو چھوڑ بھی دیا جائے تو بھی شاید ملین کے قریب احادیث طیبہ ہوں، ملین کے قریب، جو ضبط تحریر میں لائی جا چکی ہیں، جن کو لکھا گیا ہے اور جو موجود ہیں، محفوظ ہیں، تو لاکھوں احادیث طیبہ ہیں، لاکھوں کی تعداد میں،
ان میں سے صرف 3000 حدیثیں عمل سے متعلق ہیں، اور باقی تمام حدیثیں ایمان کی تصحیح کے لیے، عقائد کی درستگی کے لیے، جذبات کی جو موجیں انسان کے دلوں میں کروٹیں لیتی ہیں، ان کی اصلاح کے لیے، ان کی سدھار کے لیے اتنی ساری احادیث، لاکھوں احادیث طیبہ موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کے واقعات قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ان واقعات کے ذریعے زندگی کے ہر نشیب و فراز میں، ہر اتار چڑھاؤ میں، اور زندگی کے سرد و گرم حالات کے ہر موڑ پر انسان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، نیت کیا ہونی چاہیے، رویہ کیا ہونا چاہیے، انداز زندگی کیا ہونا چاہیے، اور فکر کیا ہونی چاہیے، یہ سارا کچھ جو ہے ان واقعات کے ذریعے معلوم ہوتا ہے۔ اولاد کی اصلاح کے لیے انسان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، انسان کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، مجاہدہ نفس کی بے شمار صورتیں، بے شمار شکلیں موجود ہیں۔ قدم قدم پر انسان کے اندر طرح طرح کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، ہزاروں لاکھوں قسم کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ ان جذبات کی ہر موج کا شرعی حکم الگ ہوتا ہے، بے شمار عقائد ہوتے ہیں، ان کی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ 3000 حدیثیں صرف احکام سے متعلق ہیں، اور باقی تمام حدیثیں سبحان اللہ نیتوں سے متعلق ہیں، ایمان اور عقائد سے متعلق ہیں۔ ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت کتنے لوگ ہیں جو محسوس ہی نہیں کرتے۔ عقیدہ شرکیہ پایا جاتا ہے، اور باتیں شرکیہ زبان پر جاری اور ساری رہتی ہیں، یا بدعات اور خرافات میں انسان مبتلا نظر آتا ہے، عقائد درست معلوم نہیں ہوتے۔ کتنے لوگ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ جل شانہ کہ عظیم ہستی اور ذات کے ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملا دیتے ہیں۔ وقالت النصارى عیسیٰ مسیح ابن اللہ، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ۔ قرآن کریم نے بھی محبتوں کے اندر یہ جو افراط نظر آتا ہے، محبتوں میں جو انتہا پسندی نظر آتی ہے، اور یہ محبت میں انتہا پسندی شرک کی سرحدوں کو پہنچی ہوئی نظر آتی ہے، اور شرک کے دائرے میں انسان کو یہ محبت پہنچا دیتی ہے۔ اعتدال، محبت میں بھی اعتدال مطلوب ہے، تو محبت میں اعتدال نہ ہو، میانہ روی نہ ہو، توازن باقی نہ رہے، تو پھر ایسی صورت میں یہ محبت بعض اوقات انسان کا عقیدہ بھی بگاڑ دیتی ہے، عقیدہ خراب کر ڈالتی ہے، اور انسان کے عقیدے شرک کی سرحدوں کو چھونے لگتے ہیں، یا پھر دائرہ شرک کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بے مہار چھوڑ دینا، کسی محبت کو بھی بے مہار چھوڑ دینا درست نہیں ہے۔ ایمان کے جذبات کو بھی بے مہار چھوڑ دینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہر چیز میں، ہر بات میں اسلام کے اندر اعتدال مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نازک اور بہت ہی اہم اور کانٹے کی بات اچھی طرح ہر ایک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ہی اہم بات میں عرض کر رہا ہوں کہ اعمال آپ کے بے شمار ہو سکتے ہیں، لیکن وہ سارے اعمال اکارت بھی جا سکتے ہیں، خراب بھی جا سکتے ہیں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ ایمان نہیں ہے، کفر اختیار کیا ہوا ہے، رسول اللہ کی ذات کا انکار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے انکار، اور پھر شرک کے کام میں مبتلا، تو پھر دنیا میں چاہے تم کتنے ہی اچھے کام کر لو، پیچھے چونکہ عقیدے کی کوئی درست عقیدہ کار فرما نہیں ہے، اس کے پیچھے صحیح عقائد موجود نہیں ہیں،
ایمان کی درستگی نہیں پائی جاتی، کفر پایا جاتا ہے، شرک کا ارتکاب نظر آتا ہے، تو پھر یہ کام چاہے دنیاوی اعتبار سے کتنے اچھے کیوں نہ ہوں، آخرت میں وہ زیرو ہیں، بالکل زیرو ہیں۔ تو اس لیے صرف جذبات کا بہتر ہو جانا، نیت میں تھوڑا سا اخلاص پایا جانا، یہ کافی نہیں ہوتا۔ جو لوگ شرکیہ اعمال بجا لاتے ہیں، شرکیہ عمل بھی کرتے ہیں، اور ان کے اندر بھی مجاہدہ بہت زیادہ نظر آتا ہے، لیکن عقیدہ درست نہیں ہے، تو اس لیے چاہے وہ کتنا مجاہدہ کیوں نہ کر لیں، کتنی مشقتیں برداشت کیوں نہ کر لیں، کتنی ریاضتیں وہ کر نہ لیں، لیکن ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ عقیدے کا درست ہونا یہ لازمی ہے اور ضروری ہے۔ ان عقائد میں ایک بہت ہی اہم پہلو اس ماہ محرم میں بیان کرنا لازمی اور ضروری خیال کرتا ہوں۔ وہ عقیدہ کیا ہے؟ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، ہمارے جذبات کیا ہونے چاہیے، ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، اور صحیح اور درست بات اس سلسلے میں قرآن اور سنت نے کیا ہمیں بتائی ہے۔ یہ باتیں بہت ضروری ہیں، بہت ہی ضروری ہے۔ تقریباً قرآن کریم میں 700 آیتوں کا ذکر علماء کرام نے کیا ہے، کہ 700 سے زیادہ آیتیں ایسی ہیں جو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی تعریف سے لبریز ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین وہ کیا لوگ تھے؟ اگر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں غلط عقیدہ ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے، غلط باتیں ہمارے دل میں پیدا ہو جائیں، تو پھر یقین مانیے ایمان سلامت نہیں رہ سکتا، بلکہ خود جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہمارا عقیدہ صحیح قائم نہیں رہ سکتا۔ خود قرآن کریم کا اعتبار ختم ہو کر رہ جائے گا، تمام احادیث طیبہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عظیم الشان ذخیرہ محفوظ شکل میں موجود ہے، اس پر اعتبار ختم ہو جائے گا۔ تو دین اور اسلام تو قرآن اور سنت کا دوسرا نام ہے، اللہ کی کتاب اللہ، اور پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اپنے عمل کے ذریعے اور اقوال اور افعال کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ اور قرآن کریم کی آیات کی عملی تشریح اور عملی تطبیق جس معاشرے نے پیش کی ہے، وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا معاشرہ تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتبین وحی میں سے تھے، یعنی 10 صحابہ کرام اللہ تعالیٰ نے مخصوص حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص فرما دیے تھے کہ ایدی سفرہ کرام بررہ، ان کی تعریف کی گئی ہے قرآن کریم میں۔ ان میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی شامل ہے۔ اور دیکھیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا۔ کوئی اور ہو تو ہو، لیکن حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ صحابی رسول ہیں، وہ عظیم ہستی ہے، سبحان اللہ، کہ جن کے علم کی گہرائی کے لیے، جن کے لیے تفقہ کی دعا، علم کی گہرائی کی دعا، اسلامک لا میں اسپیشلسٹ ہونے کی دعا، یعنی دین کی گہری سمجھ، قرآن اور سنت پر مکمل عبور، مجتہدانہ بصیرت، اجتہاد کی صلاحیتوں سے مالا مال کرنے کے لیے، تفقہ فی الدین کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی دعا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء تشریف لے گئے، ذرا جلدی تھی، اور بیت الخلاء جاتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کے لیے پانی
اور مٹی جو استعمال فرماتے تھے وہ ساتھ نہیں لے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اندازہ ہو گیا تھا تو بس ایسی دعائیں لیں، پردہ بحال رکھتے ہوئے اس انداز میں انہوں نے وہ چیز پہنچا دی کہ پردہ بھی خراب نہیں ہوا اور پانی اور مٹی بھی پہنچا دی۔ اللہ اکبر! یہ جو انداز اختیار فرمایا اور خدمت کے لیے کہنا بھی نہیں پڑا۔ وہ شاگرد کامیاب شاگرد ہوتے ہیں جن کو کہنا نہیں پڑتا۔ آج کل یہ کہہ کر جو خدمت وصول کی جاتی ہے اس میں کوئی بڑا کمال نہیں ہے۔ بڑا کمال یہ ہے کہ کہے بغیر شاگرد یہ اچھی طرح دور سے اپنے استاد کو دیکھ کر سمجھ لے کہ میرے استاد کو شاید فلاں چیز کی ضرورت ہوگی، میرے والدین کو، میرے بڑے کو فلاں چیز کی شاید ضرورت ہوگی۔ تو میں بس اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ زمانہ طالب علمی کی بات ہے تو ہمارے ایک استاذ محترم حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے اور عظیم محدث تھے، انتقال ہو گیا ہے۔ تو وہ اپنے کمرے سے باہر نکلے، سامنے ایک میدان تھا، طلبہ بڑی تعداد میں وہاں گھوم پھر رہے تھے۔ وہ عصر کے بعد چھٹی کا وقت تھا، گھومنے پھرنے کا وقت تھا، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد کھانا کھاتے تھے اور پھر مغرب تک کا جو وقفہ ہے اس دوران کافی بڑی تعداد میں طلبہ تھے۔ لیکن میں اس سے کافی دور، سمجھ لیں کہ 3-4 منٹ پیدل چل کر 3 منٹ لگ جائیں گے، اتنے فاصلے پر میں تھا۔ حالانکہ درمیان میں کافی بڑی تعداد میں طلبہ تھے۔ تو استاذ محترم اپنے کمرے سے نکلے اور انہوں نے یوں دیکھا تو میں نے دور سے استاذ کو دیکھ لیا، تو سامنے جتنے طلبہ تھے ان کو احساس بھی نہیں ہوا کہ شاید استاذ کو کسی چیز کی ضرورت ہوگی، کیونکہ کسی کو بلایا نہیں، وہ بلا سکتے تھے، لیکن وہ کسی مناسب آدمی کی تلاش کر رہے تھے۔ یہ چہرے سے میں نے بھانپ لیا، چہرے سے میں نے اندازہ لگا لیا، اور دور سے جب میں نے دیکھا تو پھر میں خود بھاگ کے ان کی خدمت میں چلا گیا اور پہنچتے کہا استاذ محترم آپ فرمائیے کیا کس چیز کی ضرورت ہے؟ تو وہ حیرت کی نگاہ سے میری طرف دیکھتے رہے کہ تم تو کافی دور تھے، میں نے تو بلایا بھی نہیں، اشارہ بھی نہیں کیا، تم تو بہت دور تھے، تمہیں کیسے اندازہ ہو گیا مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے؟ تو میں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ تو وہ بھی اتنے خوش ہوئے اور بار بار اس کا اعادہ کرتے رہے، ہاں واقعی مجھے تو ضرورت تھی، لیکن میں صحیح کوئی آدمی ڈھونڈ رہا تھا اور وہ مناسب کوئی طالب علم بھی نظر نہیں آ رہا تھا، مل نہیں رہا تھا۔ وہ سامنے ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں تھے طلباء، لیکن ان میں سے کسی کو شاید اس بات کی توفیق نہیں ہوئی یا خیال نہیں آیا، دھیان نہیں گیا اس طرف کہ اس وقت جو ہے وہ ان کا چہرہ سوالیہ نشان بنا ہوا ہے اور ان کو کسی چیز کی ضرورت ہوگی اور اس وجہ سے شاید وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ بہت ہی خوش ہوئے اور بڑی دعائیں دیں، دیر تک اس کا تذکرہ فرماتے رہے، بار بار اس کا ذکر کیا کہ میں نے تو تمہیں بلایا نہیں ہے، میں نے تمہیں تو اشارہ بھی نہیں دیا، تمہیں کیسے اندازہ ہو گیا، کسی کو آواز بھی میں نے نہیں دی، اور سامنے تو کافی سارے طلبہ موجود تھے، تو تمہیں کیسے اندازہ ہو گیا، یہ بتاؤ ذرا تمہیں اندازہ کیسے ہو گیا کہ مجھے؟ تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے دل میں بھی بات ڈالی ہے اور خود بخود جو ہے وہ اندازہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو دیکھیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی انداز اختیار کیا کہ کہنا نہیں پڑا، کہے بغیر یہ خدمت سر انجام دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے جب فارغ ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعا دی کہ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، یا اللہ عبداللہ بن عباس کو فقیہ بنا دے اور مفسر قرآن بنا دے، قرآن کریم کی تفسیر کا علم عطا فرما دیں، اور دین کا تفقہ، فقاہت اور گہری سمجھ عطا فرما دیں، اجتہادی صلاحیت عطا فرما دیں۔ تو وہ اجماع امت، تمام امت کے نزدیک وہ رئیس المفسرین قرار پائے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القاب کیا کیا تھے؟ ایک تو حبر الامہ، اور دوسرا لقب ہے ترجمان القرآن۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا فرمایا؟
اس کا ذکر صحیح بخاری شریف میں بھی آیا ہے، میں تذکرہ کروں گا اس پر وقفے کے بعد۔ ایک وقفے کے لیے چلتا ہوں، ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔